الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أو يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله. وقال تعالى في مقام آخر وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتلون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ماہ ربیع الاول کی آج 9 تاریخ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرور کونین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم شرف و کرم واقعِ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد واقعِ فیل پیش آیا. عربوں کا ایک طریقہ ہے کہ وہ تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے کسی بڑے واقعے کو یاد رکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اتنے دن کے یہ بات پیش آئی. جیسے ہمارے اپنے دور میں بھی اب اگر ہمیں کوئی چیز یاد رکھنی ہو تو کیا کہیں گے؟ پہلے لاک ڈاؤن کے بعد، دوسرے لاک ڈاؤن کے بعد، یہ جو بڑا واقعہ ہے اس کے بعد ایک اہم چیز کے پیش آنے کو بتلاتے ہیں. تو فرمایا واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز بعد بتاریخ 8 ربیع الاول یوم شنبہ مطابق ماہ اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے. ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مؤرخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ یہ تو تھا پیدائش کا دن، وقت، صبح صادق کا وقت، دوشنبہ اور شنبہ کے بیچ، اس لیے بعض لوگ کہہ رہے ہیں اتوار، بعض کہہ رہے ہیں پیر، دونوں کے بیچ کا وقت۔ اور اس کو بھی اپنے حساب سے تحقیق کر کے باریکی سے نکالا ہے۔ 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر، صبح صادق 4:20 کا وقت تحقیق کر کے مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر نہ آ گر جائیں۔ فتح الباری نامی کتاب جو شرح بخاری ہے، بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور اسی کے ہم معنی مسند احمد میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک روایت میں نصر کے محل روشن ہو گئے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اب ستاروں کے زمین پر جھک کر آنے سے اس طرف اشارہ تھا کہ عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی ختم ہو جائے گی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام او یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ۔ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ اس طرف قرآن عظیم الشان کی آیت میں بھی اشارہ ہے۔ کعب احبار یہ یہودی بہت بڑے حبر گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن ایمان میں داخل نہیں ہو سکے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام قبول کر کے مشرف باسلام ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کتب سابقہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں یہ جملے ذکر کیے گئے ہیں۔ کعب احبار جو یہودی عالم ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ان جملوں کے ساتھ ہوا ہے، محمد الرسول اللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ یثرب وملکہ بالشام۔ محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی، ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی۔ اتنا زیادہ وسیع ہوگا اسلام، اور اسلام اتنا زیادہ آپ کی حیات طیبہ میں پھولے گا، پھلے گا کہ ملک شام تک اس کے انوارات پہنچیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ملک شام فتح ہوا، مسلمانوں کے دست نگر آ گیا۔ عقیقہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی، جتنے قریش تھے سب کو دعوت دی، اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ سارے لوگ کہنے لگے ابو الحارث، ابو الحارث کنیت ہے عبد المطلب، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آبا و اجداد اور آپ کی قوم میں اب تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا میں نے یہ نام اس لیے رکھا
کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولد یعنی اس پیدا ہوئے بچے کی حمد و ثنا کرے۔ ایک خواب تھا جو عبد المطلب نے دیکھا، اس کی تعبیر میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو بچہ ہے اس کا چرچا مشرق و مغرب تک پھیلے گا، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوگا اور اس کی حمد و ثنا ہوگی، اس کی تعریفیں ہوگی، اس لیے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضرت آمنہ خواب دیکھ رہی ہے بار بار، اور دو نام بار بار ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے اس کی جب پیدائش ہوگی تو اس کا نام محمد رکھنا ہے، احمد رکھنا ہے۔ اور یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیکھیے کہ الہامی چیز چل رہی ہے، دماغ میں ڈالی جا رہی ہے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے پیدا ہوئے، 10 بیٹے، ایک بھی بیٹے کا نام انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے نہیں رکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کی جب ولادت ہو رہی ہے، جب وہ پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ وہ رکھا جا رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، عبداللہ۔ یہ الہامی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی نام وہ رکھا جا رہا ہے جو اللہ چاہ رہے ہیں، الہام کیا جا رہا ہے، بار بار خواب میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام محمد اور احمد رکھے گئے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پچھلی قوم کے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جس وقت عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کا تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ آج نام رکھا جا رہا ہے، یعنی 570 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، وہ کتنے سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے؟ 550 سال کے بعد۔ اور اب یہ نام احمد رکھا جا رہا ہے، جس کی انہوں نے بشارت پہلے ہی دے دی تھی اور پچھلی کتابوں میں تذکرہ ہے۔ محمد جس کی حمد و ثنا پوری کائنات میں کی جائے، احمد جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور عقیقہ اور تسمیہ یعنی نام رکھنے سے متعلق چیزیں تھیں۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی، تو آپ کی پیدائش سے امت کو جو سب سے بڑی چیز ملی وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان۔ آپ دنیا میں تشریف کیوں لائیں؟ ابھی ہم نے سنا قرآن عظیم الشان کے حوالے سے، من الظلمات الی النور، لوگوں کو تاریکی سے، اندھیرے سے، کفر سے، شرک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبودوں کے جھمیلے سے نکال کر خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش کی طرف لانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، دنیا میں بھیجے گئے، پیدا کیے گئے۔ 63 سال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں آپ حیات رہے، اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے۔ تو یہ 63 سالہ زندگی ہے۔ 2 سال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، 10 سال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، 12 سال سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، 5 سال حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، اور بہت سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ یہ پورا جو عرصہ ہے عہد نبوی کا، عہد صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اللہ والوں کا، اولیاء کرام کا، اس پورے سلسلے میں یہاں تک کہ فرمایا 1200 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر 1200 سال گزرنے تک 8 ربیع الاول 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت
یاد کیا گیا ہے، اس کو جشن کے طور پر منایا نہیں گیا۔ جشن میلاد النبی کے نام سے اس عنوان پر کبھی کوئی عید نہیں ہوئی، کبھی کوئی تماشے نہیں ہوئے۔ اب یہ 101 سال کے عرصے میں بہت زیادہ خرافات، بہت زیادہ بے دینی کی چیزیں اور وہ باتیں، وہ چیزیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس روئے زمین پر ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، انہی چیزوں کو کریت کی امت کر رہی ہے، جشن کے نام پر، خوشی کے نام پر، مقصد کو بھلا کر رسمی چیزوں میں امت الجھ گئی ہے۔ جیسے دوسرے اہم لوگوں کی یوم پیدائش منایا جاتا ہے، جینتی منائی جاتی ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی پیدائش کا ایک دن یاد کیا جائے اور سارا سال بھلا دیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر دن زندگی کے ہر حصے میں آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی نورانی سنتیں سجی رہنی چاہیے۔ یہ مخصوص نہیں ہونا چاہیے دنوں کے ساتھ۔ ہمارا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایک خاص دن کے ساتھ نہیں ہے، پوری زندگی آپ کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے، اور آپ ہی کی اطاعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو مضمر رکھا گیا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کی فرما برداری کرے گا، دراصل وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہوگا، اللہ کی فرما برداری کرتا ہوگا۔ تو سنتوں سے اپنے آپ کو سجانے کی ضرورت ہے، اور تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے میوزک کو ختم کرنے کے لیے، اور میوزک بجایا جا رہا ہے، ڈی جے بجا کر گھمایا جا رہا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم اپنے برادران وطن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بتاتے، آپ کی مبارک سنتوں سے روشناس کراتے، ان کی پہچان کراتے کہ دیکھو ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ایک عرصے سے، کچھ مہینہ پر پہلے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے لیے، ایک عنوان پر جگہ پر کانفرنس ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، لوگ گھوم کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کرنے کے کام۔ جس زبان کو ہمارے برادران وطن سمجھتے ہیں، اس زبان میں آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں بنائیے، چھوٹے میسج تیار کیجئے۔ واٹس ایپ کا دورہ ہے، انٹرنیٹ کی بھرمار ہے، آپ کے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، آپ ان تک چھوٹی چھوٹی حدیثیں کہ جو انسانیت کی خدمت پر مبنی ہے، جو مانتوں کا درس دیتی ہے، جو لوگوں کو بتاتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیسے سلوک ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلوک ساری انسانیت کے ساتھ کیسے تھا۔ جب کوئی آپ کے پاس آپ کی خدمت میں آتا تو وہ دل ہار بیٹھتا، آپ کا ہو کر رہ جاتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبالغ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود لیے ہوئے بیٹے ہیں۔ ان کے گھر والے ڈھونڈتے ہوئے آئے، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہیں، کہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جانا چاہتے ہیں زید، اگر جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہو۔ رونے لگے حضرت زید اور کہا، اللہ کے نبی میں آپ کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، لیکن آپ کے دامن میں آ جانے کے بعد میں جانے کی سوچ ہی نہیں سکتا، یہ میں تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ضد پکڑ لیا آپ نے، میں نہیں جاؤں گا۔ گھر والوں کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ یہ ہے کہ جو آتا وہ دل ہار بیٹھتا، وہ آپ کا ہو کر رہ جاتا۔ یہ میسج لوگوں تک، انسانیت تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ستودہ صفات، محبت میں وہ قوت کے بنے سنگ بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے اخلاق سے دین پھیلایا ہے، تلواروں سے دین نہیں پھیلا، آپ کے اخلاق سے پھیلایا۔ آپ کی کریمانہ اخلاق، آپ کے کریمانہ اخلاق تھے کہ جس میں آج پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، اور اسلام کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ تو آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات کو عام کیا جائے، اور تمام انسانیت کو بتلائے جائیں کہ آپ کے ارشادات کیا ہیں، کیا فرامین ہیں، کیا وہ میسیج ہے جس کو آپ لے کر آئے تھے، اور ایک لمبا مضمون ہے کہ جس کو آپ پوری انسانیت کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ پوری امت اسلامیہ
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مقصد کو سمجھ کر زندگی گزارنے والی بن جائے، اور ہمیں اپنی ساری زندگی سنتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے، آخری حدیث، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ یہ جو چیزیں ہیں خرافات کے لائن سے جو پھیری جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بابت کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ما من نبی بعثہ اللہ من امت قبلی الا کان له فی امتی حواریون و اصحاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے نبی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے حواری، ان کے اصحاب طے کیے کہ یہ ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے، یہ ان کے گروہ کے لوگ ہوں گے جو ہر قدم پر ان کا ساتھ دیں گے۔ کیا کام ہوگا ان کا؟ وہ کیا کرتے ہوں گے؟ یاخذون بسنتی، جو ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامیں گے، ویقتدون بامرہ، اور ان کے حکموں کی پیروی کریں گے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے گزاریں گے، جیسے ان کے احکامات ہیں اس کو فالو کریں گے، ان کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون، اس کے بعد چند ایسے لوگ آئیں گے جو وہ کریں گے جو وہ نہیں کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ارشادات نہیں ہیں اس کو لوگ کرنے لگے، دین سمجھ کے کرنے لگے۔ آپ کے اقوال نہیں، آپ کے ارشاد نہیں ہیں، اس کو دین سمجھ کے کیا جانے لگے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کریں گے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں میلاد کا کہاں پر حکم ہے، اور میں نے جیسے بھی بتایا آپ کو پورا سلسلہ ڈھونڈیے۔ ہم کو تو شریعت اور سنت کے حساب سے زندگی گزارنی ہے، دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے کہ وہ کر رہا ہے میں کروں، وہ بول رہا ہے تو میں کروں، نہیں، مجھے دیکھنا ہے قرآن، حدیث، اجماع صحابہ اور اکابر اللہ والوں کا کہ فراہمی۔ تو اس میں ہم دیکھیں تو وہ کریں گے جس کا ان کو حکم بھی نہیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے، اپنے ہاتھ سے روکے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہو، فرمائے وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو زبان سے روکے کہ دیکھو یہ غیر شرعی کام کر رہے ہو، یہ غیر شرعی کام ہو رہا ہے، بینر لگانا، بڑی بڑی تصویریں اس میں اپنی چھاپنا، اور یہ لوگوں کو میسج دینا کہ دیکھو جیسے ہم اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہیں ویسے تم بھی تو یاد کر رہے ہو، کیا فرق ہے ہم میں اور تم میں، وہی میسج جا رہا ہے، اور یہ منع کی ہوئی چیزوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ تو جو زبان سے جہاد کرے گا فرمائے وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، کم از کم دل سے تو برا سمجھا جائے کہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، جو کام کیے جا رہے ہیں، غیر شرعی کام کیے جا رہے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ غلط ہے، فرمائے وہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، یہ جو دل سے برا سمجھنے والا کام ہے، فرمائے اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ اگر آدمی دل سے بھی اس غیر شرعی کام کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، رسم و رواج والی چیز کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، تو فرمایا ایمان کا کوئی حصہ باقی نہیں بچا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہر غیر شرعی کام کا ویرودھ کریں، اس کو منع کرے، زبان سے منع کر سکتے ہیں زبان سے منع کرے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکے، کم از کم دل سے تو اسے برا سمجھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔